والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ عزیزان محترم، سورہ حج کی آیت نمبر 32 آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جو لوگ شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دراصل ان کے قلوب میں موجود تقوی کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ گزشتہ گفتگو سے متصل میں چند اہم نکات آج کی مجلس میں بھی شعائر اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم موضوع ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شعائر اللہ کے مفہوم کو اور شعائر اللہ کے تقاضوں کو ہم سمجھیں اور عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ شعائر اللہ سے مراد، جیسا کہ کل کی مجلس میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کائنات میں ہیں، جو علامات ہیں، کچھ تو پوری دنیا اور پوری کائنات کے یہ تکوینی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میری نشانیوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور کچھ جن کو ہم نے کہا تھا کہ جو تشریعی علامات ہیں، یعنی جن کا تعلق ہماری مذہبی رسومات سے ہے، جن کا تعلق ہمارے مذہبی آداب و رسوم سے ہے، جس کا تعلق ہمارے ریچول سے ہے۔ اور جب ہم زیادہ اسپیسیفک چلے جاتے ہیں تو ہم شعائر حسینی کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ شعائر اللہ، وہ علامتیں، وہ جو ہے جو سائنز ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک سے جو مربوط شاعر اللہ ہیں، وہ اگر ہم ان کی طرف آئیں تو اس میں ہمارا مجالس کا برپا کرنا، امام حسین کے لیے گریہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، پھر ہماری عزاداری، ہمارے علم، ہمارے تعزیے، ہمارا ماتم اور ہماری سوگواری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ان کا تعلق ان شاعر اللہ سے ہے کہ جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو یاد خدا میں کی طرف متوجہ کر دے، جس کو دیکھ کے انسان اللہ کو یاد کرے، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز شاعر اللہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ میرے لیے بھی شاعر اللہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ مجھے جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اور اس کو انجام دیتے ہوئے میں ریفلیکٹ نہیں کر پاتا، میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتا، اور اس کی یاد میرے دل میں تازہ نہیں ہوتی، اور میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ان کو دیکھ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے لیے شاعر اللہ نہیں ہے۔ جب وہ میرے لیے شاعر اللہ نہیں ہے، جبکہ دوسرے کے لیے وہ ہو سکتے ہیں،
تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا کہ جس کے لیے وہ شاعر اللہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ پیغمبر پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن کیا وہ میری ذات کے لیے بھی رحمت ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا میرے اندر اتنی کیپیسٹی، کیا میرے اندر اتنی لیاقت اور شائستگی موجود ہے کہ میں پیغمبر کے اس پہلو سے کہ جس کا تعلق رحمت سے ہے، رحم دلی سے ہے اور مرسی اور گریس سے ہے، کیا واقعاً وہ رحمت میرے شامل حال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ بحث جو ہے وہ اس طریقے سے یہ آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ہم نے گفتگو کی، کل میں نے جو اہم نکات بیان کیے میں اس کو صرف ری کیپ کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بہت مختصراً میں کل کی گفتگو کا چند الفاظ میں خلاصہ بیان کر کے میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو ہم آج آگے بڑھائیں۔ کل میں نے بات کو یہاں سے شروع کیا کہ یہ جو ریچولز ہوتے ہیں، مذہبی رسومات جو ہوتی ہیں، یہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ تھیوریٹیکلی اگر کتابوں میں دین موجود ہو، اگر کلامی صورت میں، عقلی طور صورت میں، انٹلیکچولی ہمارے پاس چیزیں موجود ہوں، لیکن وہ ہماری عملی زندگی میں ہم اس کو جو ہے اس کی تجلی اور اس کی مینیفیسٹیشن ہماری عملی زندگی میں نہ ہو تو وہ دین کبھی لوگوں کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اگر آج ہم دینداری کو لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، آج ہم معاشرے میں دینداری اور ریلیجیوسٹی کو ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو اس کی وجہ یہی رسومات ہیں، یہی ریچولز ہیں اور یہی شاعر اللہ ہیں۔ لیکن یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ان کے روٹس کیا ہیں؟ ان کے روٹس جو ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں، ہمارا اخلاق ہے اور ہمارے وہ جو عملی احکام ہیں وہ ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارا اخلاقیات اور ویلیوز اور ورچوز، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعتقادات، ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، جو بلیفز ہمارے ہیں۔ تو یہ تین بنیادی پلر ہیں دین کے اور مذہب کے، اور اس سے آگے یہ رسومات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تاکہ ان کو عملی طور پر زندگی میں ہم دیکھ سکیں۔ لیکن جو نتیجہ میں نے اخذ کیا تھا وہ بہت غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسومات جو عبادات، اخلاقیات اور اعتقادات کے بطن سے، ان کے اندر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بھی رسومات ہیں دین کے نام پر جو ہم کام کرتے ہیں، جب قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حج کے اوپر صفا اور مروہ، مقام ابراہیم، شیطان کو جو ہم پتھر مارتے ہیں، اور خانہ کعبہ خود، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب یہ انسان کے عقیدے کی غمازی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا جو ماڈل ہے جس کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں، اسی طریقے سے مقام ابراہیم ہے، شیطان کو ہم پتھر مارتے ہیں، صفا و مروہ جو ہے، یہ اس کے پیچھے عقائد، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس، وجود، نبوت، ولایت، یہ ساری چیزیں اور اخلاقی احکام، وہ ساری چیزیں وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہمارا اخلاص۔ تو ہمارے جو رسومات ہیں، ہمارے جو ریچولز ہیں، ان کو اس طرح سے انجام دینے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارے عقائد کی تقویت ہو سکے، جس سے ہمارے اخلاق کی تقویت ہو سکے، ہم مورلی اور ایتھیکلی اپنے آپ کو امپاور کر سکیں،
اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا عملی پہلو ہے دین کا، جس کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہے، اس کو بھی ہم پیوریفائی کر سکیں۔ تو جو چیز جہاں سے آئی ہے، جو چیز جہاں سے نکلی ہے، جس کی بنیاد عقائد ہیں اور اخلاقیات ہے، تو اگر ہم رسومات انجام دیتے ہیں لیکن وہ ہمارے عقائد کو کمزور کرتے ہیں، یہ ان کو مزید ویک بناتے ہیں، ہمیں اخلاق سے اور دور کر دیں اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے، کہ جو بنیادی فلسفہ ان شعائر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی جو علامتیں اور ریلیجیس سمبلز جو ہیں، ریلیجیس ریچولز جو ہیں، جن کی وجہ سے ان کو بے پناہ ان کی تاکید کی گئی ہے اور یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں ہمارے لیے، تو اس سے اگر ہمارے عقائد سے ہم دور ہو رہے ہوں، اس سے اگر اخلاق ہمارے اندر نہ آ رہا ہو، اگر ہمارے اندر انسانیت نہ ہو، اگر ہمیں دوسرے کا احترام کرنا، دوسرے کے لیے رسپیکٹفل ہونا، غرور اور تکبر سے نکلنا، لالچ اور گریڈینس سے نکلنا، اور پھر حسد کرنا، ان ساری اخلاقی برائیوں سے اگر ہم ان ریچولز کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے قریب نہیں کر پا سکتے، اور عقائد کے لحاظ سے آپ پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ واقعاً ہمارے ہاں، ہمارے اپنے مومنین کی اگر آپ مثال لے لیں، کتنے پرسنٹ افراد ایسے ہیں کہ جن کو واقعاً قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دلچسپی ہے، واقعاً جو قرآن سے اس دنیا میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن کو صرف ثواب کے لیے، صرف مرنے والوں کے ثواب پہنچانے کے لیے، صرف ایصال ثواب کے لیے، یا شادیوں میں اور جہیز میں دینے کے لیے، یا صرف تلاوت کی حد تک قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو ختم کرنا، اگر صرف اس حد تک ہے، تو اس کے علاوہ کتنے ہیں جن کو یہ دلچسپی ہے کہ ہمارے سامنے مولا کائنات کی نہج البلاغہ موجود ہے۔ نہج البلاغہ یہ وہ اہم کتاب ہے قرآن کے بعد کہ جس کے بارے میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم اہل بیت کو یاد کرتے تھے، ہم مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، یقیناً ایک بڑا اہم لیول ہے۔ لیکن میں اگلے اور مراحل کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں ہائر لیولز کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں ہائر سٹیجز کی بات کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم صرف ایک ہی جگہ پر نہ رہیں، بلکہ یہ سوال ہم سے کیا جائے گا کہ دیکھیں ہمارے علماء نے یہ کوسچن اٹھایا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں خلافت کے حوالے سے جو بھی حالات سامنے آئے، جو بھی مسائل سامنے آئے، اور کس طرح سے ہمارا عقیدے کا حصہ ہے کہ مولا کائنات کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، لیکن سوال یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سوال ہم سے پوچھے گا کہ علی کو ان کے حق سے کیوں محروم کیا گیا، یا یہ سوال اس زمانے کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس وقت جو ہے کیا رول پلے کیا، اور حقدار کو اس کا حق جو ہے، جو امت مسلمہ کے مفاد میں تھا، وہ کیوں نہیں ملا؟ تو سوال ان سے تو وہ کیا جائے گا، لیکن ہم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ امیر المومنین کی نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود تھی، آپ کے خطبات ہمارے سامنے موجود تھے، آپ کی حکمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کی اخلاقی نصیحتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کہ جن کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں آیا فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ ہم 1400 سال پہلے جو خلافت کے ایشوز ہیں، جو اگرچہ میں اس کو ضرور اضافہ کروں
کہ علمی لحاظ سے اکیڈیمیکلی ہسٹوریکلی اس میں ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن یہ اس بات کا باعث نہ بنے کہ اس کے ساتھ ہم دوسرے کو اپنے سے دور کریں، دوسروں کو متنفر کریں، دوسروں کے لیے سب سٹینڈرڈ لینگویج استعمال کریں، دوسروں کے لیے ابیوسو لینگویج استعمال کریں۔ یہ جو ہم طنز کرتے ہیں ممبر کے اوپر، یہ جو ہم ٹونٹنگ کرتے ہیں دوسروں پر ممبر پر، یہ قرآن کی سری آیات کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یعنی قرآن کی کیا ایک آیت کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج جب کبھی کبھی مجھے انٹیریئر علاقوں میں اردو اسپیکنگ سوسائٹیز میں جب میں دیکھتا ہوں کہ ممبر پر ہو کیا رہا ہے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ ہم حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، یا ہم اگر دوسرا دلیل اور منطق اور حکمت، ہو سکتا ہے وہ حکمت نہ سننا چاہتا ہو، قرآن کہتا ہے دوسرا راستہ ہے، وہ موعظہ حسنہ کا راستہ ہے۔ موعظہ حسنہ کے ذریعے سے تم دوسروں کو مکتب اہل بیت کی طرف دعوت دو۔ اور موعظہ حسنہ کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ قلب سے قلب تک جاتا ہے راستہ، یعنی قلب اور دوسرے کا قلب، وہ عقل اور ذہن، اس کا تعلق حکمت سے ہے۔ یعنی دوسرا جو ہے موعظے کا مطلب یہ ہے کہ جو واعظ کر رہا ہے، وہ واعظ جو ہے وہ دراصل ایک ویل وشر ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے اس کو دکھ ہے کہ دوسرا حق کے راستے کو نہیں سمجھ رہا، دوسرا اللہ کے راستے کو نہیں سمجھ رہا، دوسرا اللہ اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ یعنی اس درد دل کے ساتھ دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کو موعظہ کہتے ہیں، اس کو واعظ و نصیحت کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے عقائد کی تقویت ہو، ہمارے اخلاق کی تقویت ہو، ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ باعث ہو۔ تو پہلی شرط جو اس حوالے سے ہے وہ یہ، پہلی شرط یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب ہم ریچولز کی بات کرتے ہیں، جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کو دین کے مسلمہ اصولوں اور فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور جب ہم پروردگار اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس حد تک امیج اور امپریشن نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ہمارا جو سیٹ آف بلیف ہے، ہمارا جو فکری دینی نظام ہے ہمارا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت ثانوی ہے، اس میں پیغمبر کی حیثیت ثانوی ہے، اس میں ہم اللہ کی ذات کو ہم انڈرمائن کریں، ہم نبوت کو انڈرمائن کریں، ہم موازنہ کریں انبیاء اولو العزم کے ساتھ، اور اپنی تقاریر میں، اپنے تقاریر کے اندر، مجالس کے اندر، اور ہم اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم انبیاء اولو العزم کی کس طرح توہین کرتے ہیں، ہم حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کس طرح توہین کرتے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت موجود ہے جو ممبر حسینی ہے، جو ہمارے پاس گریے اور آنسو بہانا، اور اتنا بڑا ہمارے پاس ایک اسپریچول ٹول ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ غلط راستے کے اندر استعمال کریں، تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں اسلام کے اور دین کے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں اگر ہم امام حسین علیہ السلام، اگر ہم شاعر حسینی کی بات کرتے ہیں،
امام حسین علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، آپ کے مشن کو، آپ کی مظلومیت کو، تو ان ریچولز کو، عزاداری کو اور ہماری مجالس کو امام حسین کے اہداف و مقاصد سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مجالس، ہماری عزاداری، ہمارا ماتم اور سینہ زنی، ہمارے نوحے اور مرثیے سب کے سب ایسے ہونے چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کو اجاگر کرتے ہوں اور ان اہداف و مقاصد کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کا باعث بنتے ہوں، اور لوگوں کو امام حسین سے متنفر کرنے کی بجائے لوگوں کو امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے ان کی طرف اٹریکٹ کرنے کا باعث ہو۔ دیکھیں یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جن پر توجہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں کمی، ہمارے 8ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہو رحم اللہ عمران، کہ رحمت ہو اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کریں، اور وہ امر کا احیاء کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُ عُلُومَنَا، ہمارے علوم کو وہ سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو وہ علوم پہنچائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسروں کو علوم پہنچائیں۔ اور اگر آج ہمارے ماننے والے موجود نہیں ہیں، اگر آج ماننے والوں میں کمی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی ہم خود ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم اس سچویشن کے اندر اب خود ہمارے 8ویں امام کا جو ہے وہ قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بیانات کو، ہماری تعلیمات کو اگر صحیح طریقے سے بیان کر دیا جائے اور اس کے حسن کو بیان کیا جائے، اس کی بیوٹی کو بیان کیا جائے، اس کی ویلیوز کو بیان کیا جائے، لَتَّبَعُونَا، تو لوگ ہماری اتباع کرنے لگ جائیں گے، لوگ ہمیں فالو کرنے لگ جائیں گے۔ گویا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آج لوگ ہمیں فالو نہیں کرتے، اگر اکثریت ہمیں فالو نہیں کرتی، تو اس کی وجہ یہ ہے، دوسرے نہیں ہیں اس کی وجہ، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم جب تک تعلیمات محمد و آل محمد کے حسن کو اجاگر نہیں کریں گے، آپ کے کلام کی بیوٹی کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم، اور ہم جو ہے وہ متاثر کر سکتے ہیں۔ تیسری شرط جو ہے، جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جب ہم ریچولز کی بات کرتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ دینی آداب و رسوم کی بات کرتے ہیں، تیسری شرط یہ ہے کہ دنیا میں عمومی طور پر لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوں، اور لوگ دنیا میں جو ہے جو بھی آپ مذہب کے نام پہ کام کر رہے ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوں، لوگوں کا جو ذوق سلیم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ذوق سلیم اس کو ایکسیپٹ کرتا ہو، اور ایک مثبت تصویر اور ایک پازیٹیو امیج جو ہے پوری دنیا میں جاتا ہو۔ یہ تیسری شرط ہے اس بات کی۔ اگر ہم مذہب کے نام پر کوئی ایسی رسم کرتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے لوگ، مجموعی طور پر میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو معقول لوگ ہیں، جو واقعاً اچھے لوگ ہیں، جو کوئی اپنے اندر بری غرض نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک، فرض کریں کہ عزاداری کی مختلف فارمز رہی ہیں، عزاداری کی کوئی ایک فارم جو آج سے 30 سال پہلے کے لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے، ضروری نہیں کہ آج کی دنیا بھی وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اس لیے کہ انسانی معاشرے میں اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی صرف، بلکہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا زمان و مکان اور ٹائم اور سپیس اور حالات کے تقاضوں کے مطابق
ہم امام حسین کی جو شاعر اللہ ہیں ہم اس طرح سے دنیا کو سامنے پیش کریں جو دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں اور پوزیٹیو امیج جو ہے وہ اس کے لیے اس کے جائے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا تضاد ہماری کمیونٹیز کے اندر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہے جس کو فرسٹ اولن تو اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو ایویلویٹ کر سکے. وہ یہ سمجھ سکے کہ آیا واقعاً دنیا کے لوگ میرے اس عمل سے کیا میں انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں؟ کیا میں انہیں انبیاء کے مشن کی طرف بلا رہا ہوں؟ کیا میں انہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف بلا رہا ہوں؟ یا یہ کہ میں انہیں دور کر رہا ہوں اپنے آپ سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی رسومات کے ذریعے سے؟ تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کے پاس یہ ایویلویشن کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اس سے بڑی تعداد جو رونے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ میں دنیا کو امپریشن کیا دے رہا ہوں، میں دنیا میں کیا امیج دے رہا ہوں. مجھے اس سے دلچسپی کوئی نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں اور 30 سال پہلے کی دنیا میں ایک بنیادی فرق واقع ہو چکا ہے. آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے، آج جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا ہے. آج اگر میں کوئی کام اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی کرتا ہوں تو پوری دنیا میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اگر کل تک میں کوئی کام کرتا تھا تو دنیا میں شاید کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں میں ایسی بڑی تعداد ہماری ہے جس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو اس سے دلچسپی ہے کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ہمارا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، ہمیں اس سے ایک روحانی سکون ملتا ہے، لہٰذا ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، یہ ہماری ڈیزائرز کے مطابق ہے، یہ ہماری خواہشات کے مطابق ہے، یہ ہماری عادات کے مطابق ہے، لہٰذا ہم اس کو کریں گے. دنیا ساری جہنم میں جائے، دنیا جو امیج لیتی ہے وہ لیتی رہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیٹیگریز ہمارے ہاں موجود ہیں افراد کی. لیکن میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، دین کے نام پر جو عمل کر رہا ہوں، اس کے اندر معقولیت کا عنصر ہونا چاہیے. معقولیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو، انسانی جذبات کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو. یہی ہمارے علماء جو ہیں، دیکھیں ہمارے مراجع مجتہدین، اکثریت نے قمع زنی جو ہے تلواروں سے اپنے آپ کو قمع زنی اس کو حرام قرار دیا انہوں نے. اور پھر ایسی لوگ کس طریقے سے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں پر تلوار سے وار کرتے تھے اور انہیں لہو لہان کر دیتے تھے. تو خود ابھی میں اس جزیات میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف مراجع ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، علماء کی بات ہم لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. تو ایک کیٹیگری جو بہت بڑی تعداد میں افراد ہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں. اور پھر چوتھی شرط جو ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی اوتھینٹیسٹی کو جاننے کے لیے ہم علماء کی طرف، جو فاضل علماء ہیں، جو واقعاً اسکالر ہیں، جو واقعاً محقق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی دین کو حاصل کرنے میں لگا دی، جو مراجع ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو بزرگ علماء ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جو حکماء ہیں، جو عرفاء ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے یہ والا، کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. جب آیت اللہ برجردی مرحوم اس پہلے 10 دن لوگوں کو بلاتے تھے، کہتے تھے تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہنے لگے آپ کی تقلید کرتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ تم جو عزاداری میں کرتے ہو یہ حرام ہے، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم 10 دن آپ کی تقلید نہیں کریں گے، باقی سارا سال ہم آپ کی تقلید کریں.
تو چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے کہ ہمارے مجموعی طور پر علماء جو ہے وہ ہمارے ریچولز کے بارے میں، ہمارے دینی رسومات کے بارے میں جو ہے وہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نقطہ کہ جس کی طرف ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھایا اپنی گفتگو کو، کہ ان شرائط کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم دینی آداب و رسوم کی بات کرتے ہیں۔ گفتگو کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کی ہم نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ جو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی علامات کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، جو سمبلز ہیں، جو سائنز ہیں، ان کا جو لوگ احترام کرتے ہیں، تو یہ من تقوی القلوب، تو اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے تقوی سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی ہے وہ اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ تقوی کا تعلق ہماری حرکات و سکنات سے نہیں ہے، ہمارے عمل سے نہیں ہے۔ تقوی کا تعلق جو ہے ہماری جو ہے ظاہری طور پر، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے، حج زکوٰۃ پر جانے اور زیارتیں کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی اس حالت کا نام ہے، تقوی اس کنڈیشن کا نام ہے کہ جو ہمارے قلب کی حالت ہے، وہ تاثیر جو ہم حاصل کرتے ہیں عبادات کے ذریعے سے، عقائد کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے حج زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور زیارات مقدسہ کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں کا آخر کوئی اثر بھی تو ہم پر ہوتا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تقوی نام ہے اس حالت کا، تقوی نام ہے اس کنڈیشن کا کہ جو مذہبی اعمال کو انجام دینے کے بعد انسان کے اندر وہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو خلوص کے ساتھ کریں، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، کیونکہ خلوص اور اخلاص تقوی کا حصہ ہے۔ تو یہ من تقوی القلوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مجلس کراتا ہوں، اگر میں عزاداری کرتا ہوں، تو میں عادت کے طور پہ نہ کروں، میں شو آف کرنے کے لیے نہ کروں، میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے نہ کروں، میں کسی ایسے شخص کو دعوت دوں کہ جو نااہل ہے اور سوائے گمراہی کے اور انحراف کے کچھ نہیں پھیلاتا، لیکن وہ لاکھوں کا مجمع جمع کرتا ہے۔ تو میرے لیے امپورٹنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری میں اگر خلوص نہیں ہے، اگر تقوی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ کوئی تعظیم نہیں ہے، تعظیم وہ ہے کہ جو آپ کے قلب سے سامنے آئے، جو آپ کے تقوی کا نتیجہ ہو، اور پھر جب ثواب کا جس سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اثر اس سے حاصل کریں گے، عزاداری کے بعد، مجالس میں شرکت کے بعد، امام حسین پر گریہ کرنے کے بعد، ماتم اور سینہ زنی کرنے کے بعد، عزاداری کے جلوسوں میں شرکت کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے پر اثر کیا ہوا ہے، کیا اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس کے عقیدے کے مستحکم ہونے کا باعث بنا ہے، کیا اس کے اخلاقیات میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس کے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، کیا اس حوالے سے اس کے اندر پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے، پہلے کی نسبت زیادہ خلوص آیا ہے، پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں اضافہ ہوا ہے، پہلے کی نسبت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، کیا یہ پہلے کی نسبت زیادہ ان معانی اور اس حکمت اور فلسفے پر غور کر رہا ہے کہ جو عبادات کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ قربانی، جب یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ جو قربانی کے جانور کو ایک علامت لگا دی جاتی تھی، نشانی لگا دی جاتی تھی، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کی خاطر،
तकर्रुब इल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की खातिर। लेकिन क्या अल्लाह ताला कहता है ये खून मुझ तक नहीं पहुंचता, इसके खून की कोई अहमियत नहीं है, इसके गोश्त की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। मेरे नजदीक अहमियत जो है उस तकवे की है जो तुम तक पहुंचता है। अगर तुम कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी तो तुम कई वजूहात से कर सकते हो सकता है किसी को दिखाने के लिए करते हो सकता है आदत के तौर पर करते हो। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब तुम अपने घर में कुर्बानी करते हो और ये एक शायर अल्लाह है, तो क्या इस कुर्बानी के नतीजे में तुम्हारे दिल में, तुम्हारे कल्ब में क्या जज्बा ईसार पैदा हुआ? क्या तुम्हारे अंदर सेक्रीफाइस का जो एक जज्बा है, क्या वो तुम्हारे अंदर पैदा हुआ? क्या ये अखलाकी उसूल जो हैं, जब तुम कुर्बानी देते हो, क्या कुर्बानी के नतीजे में क्या गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों और जरूरतमंदों के बारे में के हवाले से तुम्हारे दिल में दर्द पैदा हुआ या नहीं हुआ? क्या तुम्हारे अंदर ये एहसास उजागर हुआ कि ये गरीब लोग तुम्हारे मोहताज हैं और तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है इसकी मदद करो? अल्लाह ये कहता है कि ये कुर्बानी जो जाहिरी तौर पर कर रहे हो, ये जाहिरी अमल है। असल अमल वो है जिसका ताल्लुक तुम्हारे कल्ब से है, जिसका ताल्लुक तुम्हारे तकवे से है, जिसका ताल्लुक उस असर से है जो इस कुर्बानी के नतीजे में तुम पर आएगा। मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उस इशारों कुर्बानी के जज्बे को देखना चाहता हूं, मैं उस गरीबों और मोहताजों की मदद के जज्बे को देखना चाहता हूं। ये चीज मुझ तक पहुंचती है और कोई चीज मुझ तक नहीं पहुंचती। ये है वो अहम चीज कि जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। तो तकवा, जब हम तकवे की बात करते हैं, कुरान ये कहता है फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। देखें, तकवा में एक मैंने ये तशरीह की, तकवे में मार्फत भी आती है। तकवा एक बड़ी, जब मैंने कहा कि ये हालत का नाम है, कंडीशन का नाम है कि जो आपके नफ्स में, कल्ब में पैदा होती है, आपके रूह में ये हालत पैदा होती है। तो तकवा, उसका ताल्लुक अखलाक से भी है, उसका ताल्लुक ईमान से भी है, उसका ताल्लुक सही अकीदे से भी है, उसका ताल्लुक आपके अमाल से भी है, नमाज रोजा हज ज़कात से भी है। लेकिन तकवे के अंदर कैसे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं तकवे के नतीजे में है और जो चीज हासिल कर रहा हूं वो तकवे में बदल रही है? दो किस्म का तकवा है। एक इब्तदाई तकवा है कि जिसकी बुनियाद पर मैं नेक काम करता हूं और उस नेक काम करने के बाद उस ईमान और तकवे में फिर मजीद इजाफा हो जाता है। देखिए, ये जो हमारा अमल है, ये हमारी नीयत पहले होती है, पहले हमारा इल्म होता है, फिर हमारा अकीदा होता है, फिर हमारा ईमान बनता है। वो ईमान हमें मोटिवेट करता है कि हम अब अमल करें, और अमल जब हम कर लेते हैं तो फिर इस अमल का दोबारा हम पर असर होता है। ये अमल हमारे नीयत के असर, ये अमल हमारे ईमान की वजह से सामने आया, और फिर इस अमल को करने के बाद इस अमल का फिर हम पर असर होता है, फिर हमारे ईमान में इजाफा होता है, फिर हमारे तकवे में इजाफा होता है। लेकिन तकवे में अहम चीज ये है कि तकवा, एक अलामत उसकी ये है कि मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी का पैदा होना। तकवा बगैर जिम्मेदारी के एहसास के नहीं होता। अगर हम मजालिस में शिरकत करते हैं, अगर हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, अगर हम जो है वो जुलूस हैं, ताज़िए हैं, शायर अल्लाह हैं, शायर हुसैनी हैं, इमाम हुसैन की याद बनाते हैं, उनके गम में रोते हैं, तो ये सब के सब वो तकवा, और उसके बाद मेरे अंदर एक एहसास जिम्मेदारी ये है कि कहीं मेरे अमल से इस दीन को मैं कमजोर तो नहीं कर रहा, कहीं मैं दीन को, दूसरों को दीन से मुतनफिर तो नहीं कर रहा, मैं दुनिया को मैसेज क्या दे रहा हूं, मैं दुनिया को पैगाम क्या दे रहा हूं। हो सकता है बहुत सी बातें हमारी ठीक हों, लेकिन सवाल दो लेवल्स होते हैं। एक ये है कि मैं इल्मी तौर पर बात करूं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो इसका जो है इसमें कोई मसला नहीं है इल्मी लिहाज से, मजहबी लिहाज से।
لیکن ایک ایشو اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ جو بھی سوچتے رہیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ دوسروں کو جو میسج کیا دے رہے ہیں. کہیں دوسرے غلط میسج تو نہیں مجھ سے حاصل کر رہے ہیں، کہیں دوسرے یہ میسج تو حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ میں غیر خدا کی پرستش کر رہا ہوں، کہیں یہ دوسرے مجھ سے یہ میسج تو حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء نے جو باتیں بھی کر رہا ہوں میں اپنے خیالات کی بیس پہ نہیں کر رہا، ہمارے عرفاء ہمارے حکماء نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. جب آپ جاتے ہیں زیارتوں پر، آپ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ خلوص کے ذریعے کرتے ہوں، ہو سکتا ہے انتہائی احترام کے ذریعے کرتے ہوں، ہو سکتا ہے بعض علماء اجازت بھی دیتے ہوں، لیکن ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ اس بات سے منع کرتے ہیں. میں آپ کے خلوص کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے تقوی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میسج کیا دے رہے ہیں دنیا کو، یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. کہیں ہمارے عمل سے کوئی غلط نتیجہ تو اخذ نہیں کر رہا. یہ وہ کمی ہے جو ہماری کمیونٹیز میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام میں ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں زور دینا چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. پھر تیسرے نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں اور آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو میں وائنڈ اپ بھی کرتا جاؤں گا، اور وہ یہ کہ جب انسان شاعر اللہ جو ریچولز ہیں وہ آپ نے دیکھا وہ میرے تقوی کا بھی باعث ہے، میری اسپریچول ڈیولپمنٹ کا بھی باعث ہے، میرے اعتقادات کی تقویت کا بھی باعث ہے، میرے ایمان اور اخلاق کی بہتری کا بھی باعث ہے. لیکن یہ خطرناک اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ ریچولز جو ہیں وہ مجھے ریچولسٹک بنا دیں، جس کو فارسی میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں مناسک. یعنی اگر میں ریچولسٹک بن جاؤں اور میرے لیے جو چیز وسیلہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، وہ وسیلہ میرے لیے ہدف بن جائے، وہ وسیلہ میرے لیے مقصد بن جائے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ہمارا یہ عمل شاعر اللہ، دینی آداب و رسوم، دینی رسومات، اگر یہ ہماری جو ہے وہ ریچولسٹک بن جائے، اگر یہی ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے، تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم ریچولسٹک معاشرہ بن جاتا ہے، جب اس کے نزدیک صرف رسم و رواج اہم ہو جاتا ہے، تو پہلی پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کی جو یہ عبادات ہیں وہ صرف اس کے بدن اور جسم تک محدود ہو جاتی ہیں. نہ اس کا تعلق آپ کی روح سے ہوتا ہے، نہ آپ کے قلب سے ہوتا ہے، نہ آپ کے اخلاق سے ہوتا ہے. آپ کے لیے ظاہری حرکات و سکنات اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. آپ کے لیے جو ظاہری رخ ہے دین کا وہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن اس سے میری روحانیت، میری معنویت، میری موریلٹی، میری اسپرچولیٹی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو میں اخلاق سے دور ہو جاتا ہوں. ریچولسٹک معاشرہ، یا اگر ہم ریچولسٹک انداز میں کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ ہمیں اخلاق سے دور کرتے ہیں، تزکیہ نفس سے دور کرتے ہیں، تطہیر قلب سے دور کرتے ہیں. جو ہمارا اصل مقصد ہے ہمیں اس سے دور کرتے ہیں. قرآن کیوں کہتا ہے کہ ان الحیات الدنیا لہو و لعب؟ بڑی قرآن مجید کی بڑی گہری آیات میں سے ایک ہے کہ لہو کس کو کہتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں کہ لہو وہاں پر کہا جاتا ہے جب آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جائیں جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے دور کر دے. اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کی بجائے آپ جو ہے اپنا اکثر وقت بچپن میں جیسے ہوتا ہے آپ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور جو آپ کا قیمتی وقت ہے ہم اس قیمتی وقت کو جو ہے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ اصل جو اس کا لہو اور لعب جس کو ہم کہتے ہیں، ہم اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں.
تو جب ہم ریچولسٹک بن جاتے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ اوڑھنا بچھونا ہمارا صرف عزاداری ہے، لیکن یہ کس لیے ہے یہ اہم نہیں ہے. امام حسین تک پہنچنا ہے یہ اہم نہیں ہے. امام حسین سے کنیکٹ ہونے کے بعد امام حسین کے ذریعے مجھے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی انسان ریچولسٹک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹیمپرری نوعیت کا ہوتا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہاف ٹائم جاب، یعنی آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھے مثلا یہ ٹائم ہے میرا، یہ محرم آ گیا ہے، بس محرم میں مجھے کچھ خاص کام کرنے ہیں، محرم میں مجھے ایک مجلس کرنی ہے، اور مجلس کرنے کی خاطر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت سینٹر میں مجلس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ تو میری مجلس ہے جو سال سے چلی آ رہی ہے اور میں اس میں سٹک ہو گیا ہوں. یعنی میرے لیے اتنی بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ یہ رسم ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے کہ یہ میرے گھر میں اگر 1 سال آپ نے نہیں کی، 1 سال آپ نے سینٹر میں کر لی، تو یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی ساری جو جد و جہد ہے وہ سمٹ کر ایک مخصوص وقت تک محدود ہو جاتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے مجھے آج مجلس کروانی ہے، یہ وہ وقت ہے مجھے سینٹر میں جانا ہے، اب عاشورہ آ گیا مجھے مجلس پڑھنی ہے، اب عشرہ آ گیا تو مجھے اب ضرور جانا ہے، کیونکہ اگر میں آج مجلس میں نہ آیا تو پھر امام حسین علیہ السلام مجھے جنت کا ٹکٹ کیسے دیں گے. اگر ماہ رمضان ہے تو سارے جو دن ہیں اس میں سینٹر جاؤں یا نہ دوں، واز سنوں یا نہ سنوں، لیکن شب قدر میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ جو بخش دے گا. تو شب قدر ہی کیوں نہ میں اپنے لیے اس کو اہمیت دوں. باقی دنوں کی کیا اہمیت ہے، سال کے دوسرے دنوں میں کیا اہمیت ہے. بعد میں جو تھرسڈے نائٹس کے پروگرام ہیں، سینٹرز کے پروگرام ہیں، موسک سے پروگرام ہیں، اس کی میرے نزدیک کیا اہمیت ہے جب مجھے 3 راتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی بخش دے گا. جب مجھے امام حسین علیہ السلام صرف 10 دن کی مجالس میں شرکت کرنے سے جب مجھے ویسے ہی معاف کر دے گا اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے گا، تو مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اتنی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پورا سال دیندار بننے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو ہمیں شارٹ کٹ دکھایا جا رہا ہے، یہ جو ہمیں ایک چھوٹا راستہ دکھایا جا رہا ہے اور حقیقی راستے سے ہمیں منحرف کیا جا رہا ہے. میں آیت اللہ مطہری کی اس بات کو ہمیشہ اپنی مجالس میں نقل کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا مکتب کوئی اور ہے، امام حسین کا مکتب کوئی اور ہے. اللہ کے مکتب کو فالو کرنے سے بڑی محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، دوسروں کا خیال رکھنا پڑے گا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا، کسی پر ظلم نہیں کرنا پڑے گا. اگر میرا گھر ہے، خانوادہ ہے، تو مجھے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا تو مکتب بڑا مشکل ہے. امام حسین کا مکتب تو بہت آسان ہے، اتنا سادہ، اتنا آسان. محرم کے چند دن، سفر کے چند دن آنسو بہاؤں گا، اور حدیثوں میں ہے کہ جنت میرے لیے واجب ہو جائے گی. ان حدیثوں کی بدترین اور غلط ترین انٹرپریٹیشن ہماری مجالس کے اندر کی جاتی ہے، اور لوگوں کو براہ راست یہ بتایا جاتا ہے کہ بس جو ہی آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرا، آپ پہ اثر ہو یا نہ ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو یا نہ ہو، امام حسین کا مشن آپ کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن آنسو آپ کی آنکھوں سے بہ گیا، بس آپ کے لیے جو ہے وہ جنت ہو گئی. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں. انشاءاللہ میں ابھی تک اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکا. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہتر طریقے سے، بلکہ کل کی مجلس میں جو کچھ باقی نکات رہ گئے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ریچولسٹک معاشرہ، ہم اس میں اپنے آپ کو مت گھر جائیں، اپنے آپ کو ریچولزم سے نکالنے کی کوشش کریں. ریچولز ضروری ہیں، اہم ہیں، وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں. اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے دین کے ان بنیادی اصولوں کو کربلا میں کبھی اخلاق کے نظام کو،
کبھی نظام عدل کو، یہ ساری چیزیں جو کتابوں پہ تھیں امام حسین نے کربلا میں عملی طور پر نمائش کے طور پر رکھی۔ تو یہ ریچولز اچھے ہیں، لیکن ریچولسٹک جب سے ہم بن گئے ہیں اس کے جو خطرناک نتائج ہیں انشاءاللہ میں اس کی طرف مزید کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزان محترم، آج محرم کی دوسری تاریخ تھی اور تیسری کی شب ہے جس وقت ہم یہ مجلس کر رہے ہیں۔ بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا میں داخل ہونے لگتے ہیں تو تاریخ ارباب مقاتل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام حسین کی سواری آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے۔ کئی سواریوں کو امام حسین نے تبدیل کیا لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی، وہ کربلا میں داخل نہیں ہو رہی۔ امام حسین نے حکم دیا کہ جاؤ گاؤں والوں میں سے کسی کو بلا کے لاؤ۔ ایک شخص آیا بوڑھا، امام نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا کہ اس کا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک اور نام لیا۔ امام نے پوچھا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، اور پھر حکم دیتے ہیں ھذا موضع کرب و بلاء، یہ وہ جگہ ہے جو کرب و بلا کی جگہ ہے۔ ہا ہنا مناخ رکابنا و محط رحالنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں اب پڑاؤ ڈالنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمارے عورتوں کو قیدی بنا جائے گا۔ بس عزادارو یہ ورود کربلا میں امام حسین کا داخل ہونا، وہاں پر پڑاؤ ڈالنا اور پھر قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ کربلا میں امام حسین نے بڑی عظیم قربانیاں دیں، بہت عظیم اصحاب، عظیم قربانیاں، لیکن ایک چیز ہمیں وہاں نظر آتی ہے کربلا کے اندر کہ قربانی دینے والا بھائی بھی تھا، قربانی دینے والا بیٹا بھی تھا، قربانی دینے والا باپ بھی تھا، لیکن قربانی دینے والا غلام بھی تھا۔ لیکن جو بھی کربلا کے میدان میں گیا، جس نے بھی قربانی دی، اس کا یا تو بھائی موجود تھا، یا باپ موجود تھا، یا ماں موجود تھی، یا بیٹا موجود تھا۔ لیکن میں آپ کی توجہ ایک ایسی 2 قربانیوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ 2 معصوم بچے مسلم بن عقیل کے کہ جو دریائے فرات میں جو تنہا وہاں پر موجود ہیں، اور قاتل ایک تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے وہ وہاں پر کھڑا ہے اور بچوں کے سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو بڑی مظلومیت کا پہلو ہے اور بڑے مشکل مصائب ہیں یہ طفلان مسلم کے، مجھ سے بہت مشکل سے پڑھے نہیں جاتے ہیں، لہٰذا میں اس کو ہمیشہ مختصر رکھتا ہوں۔ ان بچوں نے تڑپ تڑپ کر اس قاتل کو مختلف طریقے سے اس کو واسطے دیے۔ اس نے کہا کہ ہمیں قتل نہ کر، تو ہماری پیغمبر کے ساتھ ہم تجھے اپنی جو رقابت ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ہماری قرابت ہے، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمیں قتل نہ کر۔ لیکن قاتل نے اس کو نہیں تسلیم کیا۔ اس کے بعد بچوں نے کہا تو ہمیں شہر میں لے جا کر بیچ دے، لیکن ہمیں قتل نہ کر۔ لیکن اس سفاک قاتل نے نہیں سنا۔ پھر بچے رو رو کے یہ کہتے ہیں کہ اے قاتل تجھے ہماری کم سنی کا واسطہ، ہم پر رحم کر، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ رحم نہیں کیا۔ لیکن عزادارو پھر کہا کہ ابن زیاد کے پاس، حاکم کے پاس لے جائے، لیکن جب اس نے نہیں مانا تو ایک مرتبہ بچوں نے آخری مرتبہ یہ کہا کہ اچھا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ بس عزادارو تاریخ میں کون سی جگہ آپ کو ایسی ملے گی جہاں یہ ننھے معصوم بچے موت سے پہلے نماز کی تمنا کر رہے ہیں؟ بس نماز
4 رکعت 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین کہا، اور یہ قاتل اب تیار ہے ان بچوں کے سر قلم کرنے کے لیے۔ بس میں کہوں گا کہ مولا حسین ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں صرف یہ کہوں گا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے تو آپ کربلا میں موجود تھے، جب قاسم گھوڑے سے گرے تھے آپ کربلا میں موجود تھے، جب عباس نے آپ کو بلایا آپ کربلا پہ موجود تھے۔ مولا دریائے فرات کے کنارے آئیے، 2 بچے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے اور فرات کے کنارے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔